بانو قدسیہ سمجھایا کرتی ہیں، بیٹا مصلی پہ بیٹھ کر کسی دوسرے بندے کی وجہ سے رویا نہیں کرتے، کیونکہ اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ دھوکہ دے کے کوئی نہیں بچتا، ایک آہ نسلوں کو رول دیتی ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھیں، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ خود کو دوسروں کے معیار کے مطابق ڈھالنا وہ غلطی ہوتی ہے جو ہمارے اندر موجود انسان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے دل کو اتنا راس آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی برا کر لیں لیکن کبھی بھی ان سے نفرت نہیں ہو پاتی۔ لوگ بد دعاؤں سے تو ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ انسان روٹی کے بغیر مر جاتا ہے، دوائی کے بغیر مر جاتا ہے، لیکن محبت کے بغیر کوئی نہیں مرتا۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ انسان کو بہت رلاتی ہے، اور پیسہ ایک ایسا رومال ہے جو انسان کے سارے آنسو پوچھ دیتا ہے۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی یہ غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ 90% احساس اور رومانس پر منحصر ہوتا ہے۔ جس عورت کا شوہر احساس کرنے والا اور رومانوی ہوتا ہے، وہ عورت جنت جیسی زندگی گزارتی ہے۔ نفسیات کے مطابق رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت 85% تک کم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر مارا، لہروں کی ہلچل کا تماشا دیکھا اور چلے گئے۔ یاد رکھنا، جو عورت ہر بات پر ہنستی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے بہت اکیلی اور چاہت کی طلبگار ہے، اس کا دل بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی عمر گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی ہی نہ سکیں۔ کچھ زخم صدیوں بعد بھی تازہ رہتے ہیں۔ وقت کے پاس بھی ہر مرض کی دوا نہیں ہوتی۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے مت رہیں۔ ایک بات تو طے ہے، جب تک آپ سہنا نہیں چھوڑیں گے تب تک لوگ کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کچھ بدلنا ہے تو اپنا رویہ بدلو، جگہ اور لوگوں کو بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ عورت ایسے مرد سے متاثر ہو کر صرف چند گھنٹوں میں بے انتہا محبت کرنے لگ جاتی ہے، جو مرد خوبصورت اور خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہو۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ آپ چاہے دنیا کی کتنی ہی زبانوں پر عبور حاصل کیوں نہ کر لیں، لیکن جب آپ اذیت کی انتہا پر ہوں تب آپ کسی بھی زبان میں اپنی اذیت بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے مقام کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ سیاہی مرہم ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہی بن سکتی ہے جو اس کا مقام جانتا ہو۔ کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ مجھے زندگی کی کوئی تفصیل نہیں ملی سوائے اس کے کہ یہ تجربات ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ضرب سے نہیں سیکھا تو آپ دوسرے کے مستحق ہیں۔ کتنی حسین ہے یہ زندگی، کتنی دلکش، مگر یہ انسان کو بعض اوقات ایسی جگہ پر لے آتی ہے جہاں اس کی خوبصورتی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ جن کو یہ معلوم ہی نہیں
کہ وہ جہالت کا شکار ہیں، وہ کبھی روشنی تلاش نہیں کر سکتے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ ابھی تو تعمیر جاری ہے، ابھی تو بہت بدلنا ہے خود کو۔ ملنے کو تو بہت سے چہرے ملے، پر تم جیسی محبت ہم خود سے بھی نہ کر سکے۔ حالات سجدے کی دھیمی سسکیاں بارگاہ الہی میں بڑا کوہرام مچاتی ہیں۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ من پسند عورت کی لاپرواہی مرد کو بے حد بے قرار کر دیتی ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔